بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، جس کا کوئی قتل کر دیا گیا ہو اسے دو چیزوں میں ایک کا اختیار ہے، قصاص یا دیت، جو بہتر سمجھے وہ اختیار کرے اور اسے لے۔ حدیث نمبر 6880۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلے خداعہ نے بنی لیث کے ایک شخص کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر جو بنو لیث کا آدمی ہے تو کہتے ہیں قبیلے خداعہ نے بنی لیث کے ایک شخص ابن اسوا کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ نے مکہ سے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا تھا، یعنی شاہ یمن ابرہہ کو روک دیا تھا، اور ابرہہ کا قصہ شروع میں آیا تھا بخاری کے، تو میں نے اسے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، یعنی کعبہ مکہ، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کو صرف ایک ساعت کے لیے، اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی، یعنی دن کی ایک گھڑی اسے حلال کیا گیا تھا، یعنی صبح سے لے کر کے عصر تک، اور اس کے بعد میں پھر حرام کر دیا گیا۔ سن لو، اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کا درخت نہ تراشا جائے، سوائے اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی بھی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے، اور دیکھو جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں میں اختیار ہے، یا اسے اس کا خون بہا دیا جائے یا قصاص دیا جائے۔ یہ واز سن کر اس پر ایک یمنی صاحب ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، اس واز کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ رسول اکرم نے کہا، یہ واز ابو شاہ کو لکھ کے دے دو۔ اس کے بعد قریش کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا نام عباس تھا، اور کہا، اللہ کے رسول، اذخر گھاس کی اجازت دیجئے، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 6881۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا، دیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کسی کا جرم ثابت ہو گیا تو قصاص میں اس کو مار دیا جاتا تھا، یا ایک ہی ہاتھ کاٹ لیا تو ہاتھ کاٹ لیا جاتا تھا، دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا، کتب علیکم القصاص فی القتل۔ ابن عباس نے کہا، فمن عفی لہ سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں، اور فرمایا واتباع بالمعروف، اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قاتل سے دیت کا تقاضا کرے، اور قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت ادا کر دے۔ باب من طلب دم امرئ بغیر حق، جو کوئی ناحق کسی کا خون کرنے کی فکر میں ہو، اس کا بیان اور اس کے گناہ کی تفصیل۔ حدیث نمبر 6882۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض تین طرح کے لوگ ہیں: حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا، اور تیسرا وہ شخص
جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ باب العفو فی الخطأ بعد الموت، قتل خطا میں مقتول کی موت کے بعد اس کے وارث کا معاف کر دینا۔ حدیث نمبر 6883، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں سے، یعنی پیچھے والوں کو دیکھو، وہ تمہارے دشمن آ رہے ہیں۔ مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حضرت حذیفہ کے والد یمان کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے والد، لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں سے ایک جماعت میدان سے بھاگ کر طائف تک پہنچ گئی تھی۔ باب کا مطلب اس سے نکلا کہ مسلمانوں نے خطا سے حذیفہ کے والد مسلمان کو مار ڈالا اور حذیفہ نے معاف کر دیا کہ دیت کا مطالبہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت دلا دی تھی۔ باب قول اللہ تعالی، سورۃ النساء آیت نمبر 92، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 92۔ اللہ کا فرمانا، اور یہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دے بجوز اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اس پر واجب ہے، اور دیت بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود ہی اسے معاف کر دیں۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں ہو جو تمہاری دشمن ہے، درا حالے کہ وہ بذات خود مومن ہے، تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت واجب ہے جو اس کے عزیزوں کے حوالے کی جائے، اور ایک مسلم غلام آزاد کرنا بھی۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا واجب ہے۔ یہ توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ باب اذا اقر بالقتل مرۃ قتل به، جب قاتل ایک مرتبہ قتل کا اقرار کر لے تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6884، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے؟ آخر اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کر لیا، چنانچہ نبی اکرم کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا۔ حمام نے 2 پتھروں کا ذکر کیا ہے۔ باب قتل الرجل بالمرأة، عورت کے عوض اس کے قاتل مرد کو قتل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 6885، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک یہودی کو ایک لڑکی کے بدلے میں قتل کرا دیا۔ یہودی نے اس لڑکی کو چاندی کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 6886 اور باب ہے باب القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات، مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ عورت سے مرد کے قتل عمد یا اس سے کم دوسرے زخموں کا قصاص لیا جائے۔ یہی قول عمر بن عبدالعزیز، ابراہیم نخعی اور ابو زناد کا اپنے اساتذہ سے منقول ہے۔ اور ربیع کی بہن نے نبی اکرم کے زمانہ میں ایک شخص کو زخمی کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 6886 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مرض الموت کے موقع پر آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حلق میں دوا نہ ڈالو، لیکن ہم نے سمجھا مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرمایا تم جتنے لوگ گھر میں ہو سب کے حلق میں زبردستی دوا ڈالی جائے، سوائے عباس کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ باب من اخذ حقہ او اقتص دون السلطان، جس نے اپنا حق یا قصاص سلطان کی اجازت کے بغیر لے لیا۔ حدیث نمبر 6887 اعرج کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور جنت میں بھی سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 6888 کہتے ہیں اسی سند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا نہ دنیا کی کوئی سزا لاگو ہوگی۔ حدیث نمبر 6889 حمید روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے تھے تو نبی اکرم نے ان کی طرف تیر کا پھل بڑھایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے بیان کی ہے؟ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا انس بن مالک نے۔ باب اذا مات فی الزحام او قتل به، جب کوئی ہجوم میں مر جائے یا مارا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 6890 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے کی طرف والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے لڑ گئے، یہ نہیں سمجھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اچانک حذیفہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان تھے۔ حذیفہ نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ بیان کیا کہ اللہ کی قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہٹے۔ اس پر حذیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے،
عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حذیفہ کو آخر وقت تک رہا۔ باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دیۃ لہ، اگر کسی نے غلطی سے اپنے آپ ہی کو مار ڈالا تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6891۔ سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کہا، عامر ہمیں اپنی ہدی سنائیے۔ انہوں نے ہدی خوانی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا عامر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں عامر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت کی دعا کرتے تھے تو ایسا آدمی شہید ہو جاتا تھا۔ چنانچہ عامر اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں اور چیمی گوئیاں کر رہے ہیں کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے، تو میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں عامر کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، عامر کو دوہرا اجر ملے گا۔ وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے، اور کسی قتل کا اجر اس سے بڑھ کر اور کس قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا، یعنی کوئی بھی بڑھ کر نہیں ہوگا۔ باب اذا عض رجلا فوقعت ثنایا، جب کسی نے کسی کو دانت سے کاٹا اور کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6892۔ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچ لیا، جس سے اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دونوں اپنا جھگڑا نبی اکرم کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں دیت نہ ملے گی، یعنی جیسے اونٹ کاٹتے ہیں ویسے تم بھی کاٹتے ہو، تمہیں دیت نہیں ملے گی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6893۔ یعلا روایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نکلا تو ایک شخص نے دانت کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے آگے والے دانت ٹوٹ گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی۔ تو اگر کوئی کسی کو دانت کاٹ لیتا ہے یا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے اور دانت کاٹا یا ایک ہی حد سے تجاوز کیا اور سامنے والے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اس میں دیت نہیں دلائی جائے گی۔ باب السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نضر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے منہ پر تماشا مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ باب دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6895۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ برابر ہیں،
یعنی چھنگلیا اور انگوٹھا دونوں دیت میں برابر ہیں۔ باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب، اگر کوئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا ان سب کو سزا دی جائے گی یا ان سب سے قصاص لیا جائے گا؟ اور مطرف نے شابی سے روایت کیا کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے متعلق گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے، تو علی نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کے بعد وہی دونوں ایک دوسرے شخص کو لائے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اصل میں چور یہ تھا۔ تو حضرت علی نے ان کی شہادت کو باطل قرار دیا اور ان سے پہلے جس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا خون بہا لیا، اس کا خون بہا ان سے لیا، اور کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو میں تم دونوں کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حدیث نمبر 6896۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا اور اس لڑکے کا نام اصیل تھا۔ عمر نے کہا سارے اہل صنعاء یمن کی راجدھانی ہے، سارے اہل صنعاء اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو عمر نے یہ بات فرمائی۔ ابو بکر، ابن زبیر، علی بن سوید بن مقرن نے تھپڑ کا بدلہ دلوایا، اور عمر نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا، اور علی نے 3 کوڑوں کا قصاص لینے کا حکم دیا، اور شریح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ حدیث نمبر 6897۔ عبید اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو۔ بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا سوائے عباس کے، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ باب القسامہ، قسامت کا بیان۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے 2 گواہ لاؤ ورنہ اس مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا قسامت میں معاویہ نے قصاص نہیں لیا، صرف دیت دلوائی، اور عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط کو جنہیں انہوں نے بصرہ کا امیر بنایا تھا ایک مقتول کے بارے میں جو تیل بیچنے والوں کے محلہ کے گھر کے پاس پایا گیا تھا لکھا کہ اگر مقتول کے اولیاء کے پاس کوئی گواہی ہو تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ خلق اللہ پر ظلم نہ کرو، ورنہ اللہ کی مخلوق پر ستم نہ ڈھاؤ، کیونکہ ایسے معاملہ کا جس پر گواہ نہ ہو قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 6898۔ بشیر بن یسار روایت کہتے ہیں کہ قبیلے انصار کے ایک صاحب سہل بن ابی حثمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ ہو گئے، پھر
پھر اپنے میں ایک شخص کو مقتول پایا۔ جن لوگوں میں وہ مقتول ملا تھا ان سے ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آپ نے فرمایا تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ آپ نے کہا قاتل کے خلاف گواہی لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اکرم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ مقتول کا خون رائگاں جائے، چنانچہ آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ خود ہی دیت میں دے دیا۔ حدیث نمبر 6899۔ ابو قلابہ روایت کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعہ قصاص لینا حق ہے اور خلفاء نے اس کے ذریعہ قصاص لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھے عوام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے پاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ان میں سے 50 آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو؟ کیا آپ ان کی گواہی پر اس شخص کو رجم کر دیں گے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر انہیں یعنی اشراف عرب میں 50 افراد حمص کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دیں اسے بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا پس اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو 3 حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کہا کیا انس بن مالک نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملہ میں ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے انس نے بیان کیا کہ قبیلہ اکل کے 8 افراد حضرت کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضرت نے ان سے کہا پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ ان اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحتیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانکا لے گئے۔ اس کی اطلاع جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، پھر وہ پکڑے گئے۔ جب وہ لائے گئے تو آپ کے حکم کے مطابق ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے۔ میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟
اسلام سے پھر گئے، قتل کیا اور چوری کی۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر سند بدلتی ہے۔ انبسہ بن سعید نے کہا میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا انبسہ کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ حدیث واقعہ کے مطابق بیان کر دی ہے۔ واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ان میں موجود رہیں گے، یعنی ابو قلابہ، جن سے یہ حدیث ابھی بیان ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے بات کی، پھر ان میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادہ سے اور وہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے ساتھی گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خون میں تڑپتے ملے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا تمہارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم مان جاؤ گے کہ 50 یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو نہیں قتل کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یہ لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لے کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا زمانے جاہلیت میں قبیلے حذیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ شخص بطحا میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا۔ اتنے میں ان سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حذیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے گئے حج کے زمانہ میں اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب حذیل کے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم کھائی۔ پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص جو شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلہ میں 1000 درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھوڑا لیا۔ حذیلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کر لیا۔ پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم 50 جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ سب لوگ پہاڑ کے غار میں گھس گئے اور غار ان 50 کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی اور سب کے سب مر گئے۔ البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے، لیکن ان کے پیچھے سے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ 1 سال اور زندہ رہا، پھر مر گیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص لیا تھا، پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان 50 کے متعلق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا
اور ان کے نام رجسٹر سے کاٹ دیے گئے، پھر انہیں شام بھیج دیا۔ باب من اطلع فی بیت قوم ففقعوا عینہ فلا دیۃ لہ، جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 6900۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر اٹھے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اسے مار دیں، تو کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 6901۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم کے دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت آپ کے پاس لوہے کا کنگھا تھا جس سے آپ سر جھاڑ رہے تھے اور سر کھجاتے تھے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا، گھر کے اندر آنے کے لیے اذن لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ نظر نہ پڑے۔ تو اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور گھر والوں نے اس کے آنکھ پر پتھر مار دیا یا لکڑی مار دی یا کچھ گڑا دیا اور اس کی آنکھ چلی گئی تو اس پر کسی بھی طرح کا کوئی قصاص یا دیت نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6902۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جھانک کر دیکھے تو تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ نہ گناہ ہوگا، نہ دیت ہوگی، نہ قصاص ہوگا۔ باب العاقلہ، عاقلہ کا بیان۔ عاقلہ، ہر آدمی کا عاقلہ وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی ددھیال والے۔ ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے سے کونپل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے سوا اس سمجھ کے جو کسی شخص کو اس کتاب میں دی جائے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہا، خون بہا یعنی دیت، خون بہا سے متعلق احکام اور قیدی چھڑانے کا حکم، اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ باب جنین المرأہ، عورت کے پیٹ کے بچے کا جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلے حذیل کی دو عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے ایک کے پیٹ کا بچہ گر گیا۔ پھر اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 6905۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ عمر نے ان سے ایک عورت کے حمل گرا دینے کے خوبہ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6906۔ پھر محمد بن مسلمہ نے بھی گواہی دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے۔
حدیث نمبر 6907 عروہ روایت کرتے ہیں کہ عمر نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس میں ایک غلام یا ایک کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6908 عمر نے کہا اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ، چنانچہ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6908 مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے یہ بیان کرتے تھے کہ عورت کے حمل گرا دینے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لیا گیا تھا اور ان لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ املاس کے معنی ہوتے ہیں عورت کا کچا حمل گرا دینا۔ باب جنین المرأة وان العقل علی الوالد وعصبۃ الوالد لا علی الولد، پیٹ کے بچے کا بیان۔ اور اگر کوئی عورت خون کرے تو اس کی دیت دودھیال والوں پر ہوگی، نہ کہ اس کی اولاد پر۔ حدیث نمبر 6909 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے جنین کے گرنے پر ایک غلام یا کنیز کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ عورت جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو ملے گی اور دیت اس کے دودھیال والوں کو دینا ہوگی۔ حدیث نمبر 6910 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بنو حذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑ گئیں، ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک کر مارا، جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے سمیت مر گئی۔ پھر مقتولہ کی رشتہ دار مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور دربار نبوی میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینا ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ کے ذمے واجب قرار دیا، یعنی عورت کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو دینا ہوگا۔ متفق علیہ۔ باب من استعار عبدا او صبیہ، جس نے کسی غلام یا بچے کو کام کے لیے عاریتاً مانگ لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ام سلیم نے مدرسے کے معلم کو لکھ بھیجا تھا کہ میرے پاس اون صاف کرنے کے لیے کچھ غلام بچے بھیج دو اور کسی آزاد کو نہ بھیجنا۔ حدیث نمبر 6911 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں کہا یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ باب المعدن جبار والبئر جبار، کان میں دب کر اور کنویں میں گر کر مرنے والے کی دیت نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ حدیث نمبر 6912
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بہا نہیں، کنویں میں گرنے کا کوئی خون بہا نہیں، کان میں دبنے کا کوئی خون بہا نہیں، اور دفینہ میں 5واں حصہ ہے۔ باب العجماء جبار، چوپایوں کا نقصان کرنا اس کا کچھ تاوان نہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علماء جانور کے لات مار دینے پر تاوان نہیں دلاتے تھے، لیکن اگر کوئی لگام موڑتے وقت جانوروں کو زخمی کر دیتا تو سوار سے تاوان دلاتے تھے۔ اور حماد نے کہا کہ لات مارنے پر تاوان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص کسی جانور کو اکسائے اور اس کی وجہ سے جانور کسی دوسرے کو لات مارے تو اکسانے والے پر تاوان ہوگا، بھڑکانے والے پر تاوان ہوگا۔ شریح نے کہا کہ اس صورت میں تاوان نہیں ہوگا جب بدلہ لیا ہو کہ پہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات مارا۔ حکم اور حماد نے کہا اگر کوئی مزدور کسی گدھے کو ہانک رہا ہو جس پر عورت سوار ہو، پھر وہ عورت گر جائے تو مزدور پر کوئی تاوان نہیں۔ اور شابی نے کہا کہ جب کوئی جانور ہانک رہا ہو اور پھر اسے تھکا دے تو اس کی وجہ سے اگر جانور کو کوئی نقصان پہنچا تو ہانکنے والا ضامن ہوگا، اور اگر جانور کے پیچھے رہ کر اس کو معمولی طور سے آہستگی سے ہانک رہا ہو تو ہانکنے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ اتفاقی واردات ہے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اگر کوئی بے تحاشا جانور یا گاڑی کو سخت بھگائے اور شارع عام میں اس سے کسی کو نقصان پہنچے تو تاوان دینا ہوگا، قانون میں بھی یہ فعل داخل جرم ہے۔ حدیث نمبر 6913، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے تو اس کی دیت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کان میں کام کرنے سے کوئی نقصان پہنچے، کوئی دب جائے مر جائے، اسی طرح کنویں میں کام کرنے سے اور جو کافروں کا مال دفن ہوا ملے اس میں سے 5واں حصہ سرکار کو دیا جائے گا اور 5واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ کان کنی کے وقت کوئی مر جائے تو اس پر کوئی دیت نہیں ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، اور اسی طرح سے کنواں کھودتے وقت یا کنویں میں گر گیا جبکہ جس کنویں کے مالک نے اس کی حفاظت کی تھی، ہر طرح کی حفاظت کی تھی، کوئی چلا گیا اور گر کے مر گیا تو جس کا کنواں ہے اس پر کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ باب اثم من قتل ذمیا بغیر جرم، اگر کوئی ذمی کافر کو بنا گناہ کے مار ڈالے اس کے گناہ کا بیان، تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حدیث نمبر 6914، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو، یعنی اس کو امان دے چکا ہو جیسے ذمی کافر، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے، بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے اور سونگھی جاتی ہے۔ اس میں وہ سب کافر آ گئے جن کو دارالاسلام میں امان دیا گیا ہو، خواہ بادشاہ اسلام کی طرف سے جزیہ یا صلح پر یا کسی مسلمان نے ان کو امان دی ہو، لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو اس کافر کی جان لینا یا اس کا مال لوٹنا شرع اسلام کی روح سے درست ہے۔ مثلاً وہ کافر جو دارالاسلام سے باہر سرحد پر رہتے ہوں
ان کی سرحد میں جا کر ان کو یا ان کی کافر رعیت کو لوٹنا مارنا حلال ہے۔ اسماعیلی کی روایت میں یوں ہے کہ بہشت کی خوشبو 70 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے، اور طبرانی کی ایک روایت میں 100 برس مذکور ہیں، دوسری روایت میں 500 برس، اور فردوس دیلمی کی روایت میں 1000 برس مذکور ہیں، اور یہ تعارض نہیں، اس لیے کہ 1000 برس کی راہ سے بہشت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو 500 یا 100 یا 70 یا 40 برس کی راہ سے اور زیادہ محسوس ہوگی۔ بہرحال اگر یہ کافر دارالحرب میں ہیں اور وہاں جنگ جاری ہے تو ایسی صورت میں ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صلح ہے، معاہدے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔